سوال ہے وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور اینڈ پہ اگر آپ دوستوں میں سے کیونکہ والدین کو بھی میں یہاں باقی ہماری اسٹوڈنٹ کالجز کی طرف سے اور پریس کلب کی طرف سے والدین کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اگر آپ ان سے بھی بات کرنا چاہیں اینڈ پہ ان کی انٹرویو کرنا چاہیں کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ونس اگین آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Burak Kazım Mırık. I am a representative of Turkish Marif Foundation and working as director in Asfe İrfan and Boys campuses. Good afternoon, respected members of the press and distinguished guests. Thank you for joining us today. We are gathered here to celebrate the exceptional achievements of our students who have earned remarkable distinctions across the Punjab and around the world in the Cambridge examination. This year, our students have ranked among the top performers in Punjab as well as among the highest achievements globally. This success reflects their hard work, discipline, and strong academic commitment. These achievements are the result of our students' dedication, the strong support of their families, the guidance of our teachers, and the values-driven, high-quality academic system of Pakturk Marif. Each of the pillars plays an essential role in shaping our success. As the educational arm of the Turkish Marif Foundation, we proudly serve 70,000 students in around about 600 schools across the 64 countries and 30,000 students in 25 campuses across the 9 major cities in Pakistan. This international network enables to provide a global vision, strong academic standards, and natural learning setting for every student. The distinctions we celebrated today show how the Marif vision continues to inspire excellence and contribute meaningful to Pakistan educational landscape. I extend my heartfelt congratulations to all our high achievements and my sincerely appreciate their families and teachers who have supported them throughout this journey. Thank you once again for presence and support. बहुत शुक्रिया. Yes, madam, you can continue. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں تمہیں تمام مہمانوں کو اور یہاں پہ موجود محترم پریس کے تمام نمائندگوں کو پاکٹک معرف ترکش معرف فاؤنڈیشن کے بہاف پر السلام علیکم. اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے آپ نے آج یہاں مدعو کیا اور میں نمائندگی کر رہی ہوں پاکٹک معرف آصفہ عرفان گرلز کیمپس کی، جس کو علمی برتری میں آج دنیا میں اپنا لوہا منوانے میں 15ویں بار یہ اعزاز حاصل ہوا.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से पाकटक मारिफ जो कि टर्किश मारिफ फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम है और आसिफ़ा इरफान गर्ल्स कैंपस की नुमाइंदगी करते हुए मैं फ़ख्र से ये बयान करती हूँ कि हमारे बच्चों ने दुनिया में, पूरी दुनिया में ना सिर्फ बैन अक़वामी तौर पर अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का, अपना फ़ख्र के साथ नाम बुलंद किया, बल्कि हमारे अदारे का भी नाम इसने बुलंद किया। 15 दफ़ा दुनिया में पोजीशन हासिल करना मोहतरम ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें दिन रात की मेहनत शामिल है, इसमें अल्लाह की रहमत शामिल है, असातिज़ा की अनथक मेहनत शामिल है, वालिदैन का भरपूर तआवुन इसमें शामिल है और मेरे बेहतरीन बच्चों की बेअनथक मेहनत इसमें शामिल है। मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ उस इदारे में सिर्फ़ साइंसी तालीम का फ़रोग़ नहीं किया जाता, उस इदारे में सिर्फ़ जदीद उलूम की फ़रोग़ की तालीम नहीं दी जाती, बल्कि इस इदारे में सकाफ़ती इक़दार और हमारे तमाम रवायती इक़दार, तमाम दीनी इक़दार का भरपूर तरीके से निसाब में हिस्से को बड़ा लाजमी जुज़ करार दिया जाता है। किरदार साजी को एक अहमियत दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि हम ना सिर्फ़ तालीम में मुमताज़ बच्चे इस कौम को आगे पेश करें, बल्कि आने वाले मुस्तक़बिल में हम एक मुमताज़ रहनुमा भी इन्हीं बच्चों में से आपके लिए हमारे घर से, हमारे दरवाज़े से, हमारे पाकटक मारिफ स्कूल के अंदर से पैदा। ये बच्चे अपने साथीज़ा के साथ वालिदैन की तरह दिन रात मुंसलिक रहते हैं। हम सिर्फ़ तालीमी औकात में ही नहीं बच्चों के साथ मुंसलिक होते, बल्कि औकात के बाद भी हम अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जिस बच्चे को जिस नौइयत की ज़रूरत पड़ती है हम उनके साथ मुंसलिक रहते हैं। यही वजह है कि हमारे किसी भी बच्चे को कभी भी किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम 335 ए स्टार्स लेकर तमाम लाहौर के मुमताज़ पुराने और बहुत फेमस स्कूल्स को लीड में बीट करते हैं। हमारे स्कूल का रिज़ल्ट पिछले 7 साल से LGS लकास, बीकन हाउस, सिटी, फ्रोबल्स को बीट करता है इन द परसेंटेज जो वो ग्रेड्स में लेते हैं। 117 और 335 हदफ के दरमियान 300 गुना का फ़र्क आप बहुत अच्छी तरह समझ पाए होंगे। हमारे अदारे में तुर्किश मारिफ फाउंडेशन के तमाम इंतज़ामिया ये कोशिश करते हैं कि हमारी तमाम लैब्स वेल इक्विप्ड हों, चाहे वो कंप्यूटर लैब हों, वो साइंस लैब्स हों, हमारे यहाँ कॉमन रूम, ताकि बच्चे तालीम के अलावा अंदर रहकर अपनी तमाम गैर जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसको अंजाम दें। कॉमन रूम है, हमारे पास नर्सिंग स्टेशन है, किसी भी मरले में चाहे वो छोटा बच्चा है या सीनियर सेक्शन की तालिबा है, अगर उसको किसी किस्म की कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो नर्सिंग स्टेशन मौजूद है। हमारे पास करियर काउंसलिंग यानी कि गाइडिंग ऑफिसर का एक बाकायदा एक बहुत बड़ा हमारे पास एक इंतज़ाम है, जिसका ऑफिसर रोज़ाना की बुनियाद पे तमाम बच्चों की तमाम गाइडेंस की, डिसिप्लिन की और डेवलपमेंट की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स का तमाम अदारों में जो निज़ाम है वो उसका इंतज़ाम शुरू किया जाता है या उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है जब बच्चे सीनियर लेवल में FSC में या A लेवल्स में आते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में 8वीं 9वीं से ही हर बच्चे को ये सहूलत मौजूद है कि वो अपने करियर के लिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए और आइंदा वो दुनिया में जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, उसमें जाने के लिए क्या तरीक़ाकार है, किन मज़ामीन की सिलेक्शन उसमें शामिल है, उसकी भरपूर गाइडेंस की जाती है। डिसिप्लिन का एक एहतमाम है। तमाम सब्जेक्ट्स के अलावा, तालीम के अलावा क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिसमें बच्चे अपनी जो तालीमी सरगर्मियों को बड़े अमली पैमाना पहुँचाते हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ बच्चे इन तमाम सरगर्मियों को खुद, मैं फिर रिपीट करती हूँ, खुद इन तमाम इवेंट्स को वो पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। वो खुद सोचते हैं, कॉम्पीट करते हैं और आपने देखा ही होगा कि लाहौर के तमाम जितने भी कॉम्पिटिशन्स में
हमारे स्कूल पाक्टक मारिफ आसिफ इरफान गर्ल्स कैंपस ने पिछले 2 साल से एचिसन में होने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के तमाम इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की। इसके अलावा करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमारे तमाम बच्चे नुमाया पोजीशन हासिल करते हैं। हमारे टीचर्स की ना सिर्फ स्कूल में बल्कि स्कूल के बाहर भी हर प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स साल में 3 मरतबा की जाती है। कैम्ब्रिज से मुंसलिक तमाम असातिज़ा की स्कूल अपने पास से पेमेंट करके उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग साल में 3 मरतबा या इससे भी ज़ायद अगर ज़रूरत पड़े तो कराता है। इसके अलावा हमारे तमाम बच्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में तमाम कॉम्पिटिशन्स में शामिल होते हैं, कम्पीट करते हैं, जीतते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लगातार पिछले कई सालों से टर्की में टेक्नोफेस्ट के नाम से एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी दुनिया से आए हज़ारों मुल्कों से आए तालिबात में हम अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल कर चुके हैं। हमारे बच्चे जो दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले चुके हैं, जिनको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, उनमें ना सिर्फ टर्किश मारे फाउंडेशन अपने बच्चों को टर्की में स्कॉलरशिप पे भेजता है, बल्कि उन्हें माहाना स्टाइपेंड भी देता है। उन्हें अपने तमाम माहाना होने वाले इम्तहानात और सिर्फ सालाना इम्तहानात में नुमाया पोजीशन बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम ट्रैक करते हैं, उनकी परसेंटेजेस का एक रिकॉर्ड बनाते हैं और जेन्युइनली जो बच्चा उस पोजीशन पे रैंक अप होता है उसको टर्किश मारिस फाउंडेशन टर्की में फुल स्कॉलरशिप के ऊपर हर साल एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की पेशकश की जाती है। वो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान आती हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में वो अपने सेमिनार्स करती हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के बिल्कुल तावन के साथ और टर्किश हुकूमत के जमहूरिया तुर्किया के तावन के साथ हमारे बच्चे हर साल टर्की में मुफ्त तालीम के लिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे पाकिस्तान की हर मेडिकल कॉलेज में, नास्ट में, यूईटी में, हमारे यहाँ आईबीए में, कराची में हमारे तमाम बच्चे आपको नुमाया नंबरों के साथ, एजाज़ के साथ पढ़ते हुए मिलेंगे और वो अपनी एलुमनाई की एक सेरेमनी में भी शिरकत करते हैं, उनके इवेंट्स करते हैं और उनका एक डाटा रिकॉर्ड बनाया जाता है और उनको इंटर्नशिप की भी हमारा इदारा ऑफ़र करता है। ना सिर्फ उन तमाम बच्चों को जो यहाँ से अपनी तालीम के बाद फ़ारिग होते हैं, उनको तमाम यूनिवर्सिटी लेवल्स पर हम जिस हद तक उनकी स्कॉलरशिप को प्रमोट कर सकते हैं, उसको टर्किश मारिफ फाउंडेशन उन लेटर्स के ज़रिए, रिकमेंडेशन लेटर के ज़रिए, टीचर एसोसिएशन के अप्रूवल लेटर्स के ज़रिए तमाम दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में भी हमारे बच्चे हर साल नुमाया पोजीशंस पे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि मेरे तमाम असातिज़ा दिन रात अपने बच्चों के साथ एक एक मज़मून को बाकायदा एक कंपटीशन के तौर पर लेते हैं और हमारे किसी भी बच्चे को एकेडमी नहीं जाना पड़ता, तो इसका क्या मतलब है? हम एक्स्ट्रा क्लासेस कराते हैं, हम उन क्लासेस की कभी पेमेंट नहीं लेते, हम सैटरडे को क्लासेस कराते हैं, उसकी भी कभी पेमेंट नहीं लेते। ये तमाम चीज़ें हमें लाहौर के बाकी तमाम स्कूलों से मुनफरिद करती हैं। हम कभी भी बच्चों से लैब के अंदर डिफरेंट चार्जेस नहीं लेते। ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है स्कूल में असातिज़ा के साथ, और फिर ये असातिज़ा एग्ज़ाम्स के आखिरी घंटे तक उन बच्चों के साथ मुंसलिक रहते हैं। हम स्कूल के अंदर मुख्तलिफ़ टेस्ट सेशंस का इनेकाद करते हैं ताकि बच्चों में इम्तहान के करीब आने से भी बहुत पहले मुतअद्दिद दफ़ा इतने एग्ज़ाम, इतने पास पेपर्स और इतनी दफ़ा हम उनकी तरबियत करते हैं कि बच्चे इसीलिए हर साल हमारे स्कूल को नाम के साथ दुनिया की, पंजाब की, पाकिस्तान की ये डिस्टिंक्शंस लेने में कामयाब होते हैं। मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ, क्योंकि जिस तरीके की दीनी इक़्तिदार के साथ, समाजी इक़्तिदार के साथ, हम माँ बाप के तावन के साथ इन तमाम मराहिल को बड़ी बखूबी अंजाम देने में आज तक कामयाब हुए हैं। पेरेंट एकेडमी सेमिनार्स भी किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है? तमाम वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत के लिए कभी भी जो मसाइल हैं, जो उनको लगता है वो किसी से बयान नहीं कर सकते, उसके लिए हम साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हम
معاشرے کے ممتاز بہت بڑے بڑے لیڈرز کو اور ڈگنیٹریز کو بلا کر ان سیشنز کا انعقاد کرتے ہیں. ہم ان سیشنز کو فزیکلی اسکول میں آڈیٹوریم میں کرواتے ہیں اور کبھی کبھار ہم پیرنٹ کی آسانی کے لیے ان کو آن لائن بھی کراتے ہیں تاکہ ہر حالت میں پیرنٹ ان سیمینارز کا حصہ بن سکیں. ان میں پیرنٹس اپنے بہترین اپنی طرف سے دیے گئے مشورے ہم ان کو لیتے ہیں اور پھر ان کو ایک بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور یہی نہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایک بہت اچھا کراس کوسچننگ, ایک ڈبیٹ سیشنز کرتے ہیں. ہم ان کی رائے لیتے ہیں, ہم ان کے کمروں میں ہر ماہ جاتے ہیں, ان کی پڑھائی سے متعلق سوالات کرتے ہیں اور ان کی خواہشیں, اور ان کو کسی چیز کی اگر کمی کا احساس ہوتا ہے ہم اس کو بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم کبھی بھی کوئی رول بچوں پہ عائد نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس کی بارے میں بچوں کے ساتھ ایک ایکول بیس کے اوپر ڈسکشن نہ کر لیں. الحمدللہ ہمارے ہاں جتنے بھی ثقافتی, میں آپ کے بھی سوال کی طرف آتی ہوں. جی سوری. جی جی سر. جی بس ابھی آ گئے آپ کی. جی بالکل. جی بالکل میرے ساتھ. جی بالکل, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے ہم نے ورلڈ ٹاپ حاصل کیے, ہم نے پاکستان ٹاپ حاصل کیے اور پنجاب ٹاپ حاصل کیے, اور میرے ساتھ موجود ہیں یہ تینوں بیٹیاں. اور ایک ایک کر کے اب میں چاہوں گی کہ آپ ان کے منہ سے بھی ان کی ساری جو ہے کہانی سنیں اور ان کی یہ قابلیت کا سفر یہ آپ کو خود سناتے ہیں. تو سب سے پہلے میں دنیا میں ٹاپ کرنے والی لائبہ علی چاہوں گی کہ وہ آپ سے مخاطب ہو. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام لائبہ علی ہے اور میں نے دنیا بھر میں ریاضی کے مضمون میں عالمی اعزاز حاصل کیا, یعنی کہ ورلڈ ڈسٹنکشن حاصل کی. اور میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا. اور یہ کامیابی صرف میری کامیابی نہیں بلکہ میرے والدین کی, میرے اساتذہ کرام کی اور میرے ادارے کی بھی کامیابی ہے. میں اپنی ریاضی کی ٹیچر مس خدیجہ عتیق کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر سٹیپ پر میرا ساتھ دیا اور اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ مجھے کبھی خوف محسوس نہ ہو. جب میں نے اپنی تیاری شروع کی تو میں نے دن رات بالکل ایک کیے اور لاتعداد پاس پیپرز کو سالو کرنا سٹارٹ کیا. مارچ کے آخر تک میں 160 سے 200 پاس پیپرز کے درمیان سالو کر چکی تھی, اور کئی دفعہ میں دن میں 16 سے 18 گھنٹے بھی پڑھتی تھی مگر درمیان میں ساتھ بریک لیتی تھی. اور میں یہ سب شوق سے کرتی تھی کیونکہ مس خدیجہ نے بہت شروع سے ہی مجھے ریاضی سے انہوں نے ریاضی کے مضمون سے محبت پیدا کی, تو مجھے ریاضی پڑھنے سے بہت خوشی ملتی تھی اور مجھے پڑھنا اچھا لگتا تھا. جب میں کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ میرے ایگزام میں نہیں پوچھا جائے گا یا یہ میرے سلیبس کا حصہ نہیں ہے, مگر پھر بھی میرے اندر شوق تھا کہ میں جانوں اس کے پیچھے کیا ہے یا اس فارمولا کی ڈیریویشن کیسی ہے. اور جب میں پاس پیپر سالو کرتی تھی تو میں ساتھ ساتھ ان کو ویریفائی بھی کرتی تھی مارک اسکیم کے ذریعے. اور جتنی بھی ایگزامنر رپورٹس آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں, ایگزامنر رپورٹس کے اندر جو کامنلی کینڈیڈیٹس غلطیاں کرتے ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں آن لائن ایگزامنر رپورٹس کو پڑھتی تھی اور پھر اس کے بعد یہ جانتی تھی کہ دنیا بھر میں جو کینڈیڈیٹس اپیئر ہوتے ہیں وہ کامنلی کیا مسٹیکس کرتے ہیں, اور جب میں ایک بار جان لیتی تھی تو پھر میں ان کو اوائڈ کر سکتی تھی. پھر جب میں اپنے آنسرس کو ویریفائی کرتی تھی تو میں نے ایک نوٹ بک تیار کی تھی اپنے ٹیچر کی سجیشن کے اوپر, جس کے اندر میں اپنی ہر غلطی کو لکھتی تھی. غلطی لکھی, ساتھ جس پیپر کے اندر میں نے وہ غلطی کی اور جو اس کی کریکشن ہوتی تھی میں وہ لکھ لیتی تھی. پھر جب ایگزام سے پچھلی رات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا تیار کروں, اب کل بالکل ایگزام کا دن ہے, تو میں نے وہ نوٹ بک کھولی اور میں اپنی غلطیاں ریوائز کرنے لگ گئی. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ نوٹ بک میری سب سے بڑی ہتھیار بن گئی تھی تیاری کے اندر. جو میں نے غلطیاں کی ان کو بار بار ریوائز کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ میں ایگزام میں دوبارہ وہ غلطیاں نہ کروں. اور یہ اعزاز حاصل کرنا میرے لیے اس لیے بھی بہت خاص تھا کیونکہ میں نے 2012 میں پاک ترک میں پلے گروپ میں ایڈمیشن لیا, اور میں یہ اعزاز اس ادارے کے پاس واپس لا سکی جہاں پر میرے علمی سفر کا آغاز ہوا تھا. اور
پاک ترک معارف میں جو غیر نصابی سرگرمیاں ہمیں آفر کی جاتی ہیں، ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلر بھی موجود ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں کہ اب یہ مقابلہ آ رہا ہے، آپ کو اس میں حصہ لینا چاہیے. تو ان سب مقابلوں کے ذریعے میں ٹیم ورک سیکھ پائی، مثبت سوچ سیکھ پائی اور ٹائم مینجمنٹ سیکھ پائی. سب سے بڑھ کر نظم، ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ اور یہ سب جو خوبیاں ہیں یہ میرے اندر کافی وقت سے پیدا ہوئی جا رہی تھیں اور ان سب نے ایگزام کے اندر میری بلا شبہ بہت مدد فرمائی. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی ہر اس طالب علم کو جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز کیسے حاصل کیا جائے کہ سچا شوق ہو تو پھر وقت کی جو قید و شرط ہوتی ہے وہ بالکل معنی نہیں رکھتی، کیونکہ محنت ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتی ہے. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام مومنہ سلمان ہے اور میں پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز کی طالب علم ہوں. الحمدللہ میں نے کامرس میں ورلڈ ٹاپ کا اعزاز حاصل کیا. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے اس کامیابی سے نوازا. میں اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرا ہر سٹیپ پہ ساتھ دیا، ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا اور میرے لیے دعائیں کیں، جس کی وجہ سے میں آج کامیاب ہوں. میں اپنی اسکول کی پرنسپل، وائس پرنسپل اور خاص طور پر اپنی کامرس کی استانی مس ارم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا، مجھے مدد کی اور نہ صرف اسکول کے اوقات میں میری مدد کی بلکہ جب بھی اسکول کے بعد مجھے ان کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور میرے ساتھ کھڑی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ سائنسز کے بچے کے لیے کامرس ایک بہت مشکل مضمون ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس بات کا اپنے اوپر اثر نہیں ہونے دیا اور دن رات محنت کی. میں نے بہت سے پاس پیپرز سالو کیے، ایگزامینر رپورٹس پڑھی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ایگزامینر کی مجھ سے ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور میں نے اسی بیسس پہ اپنا امتحان دیا اور الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. میں اپنے ساتھی طلباء کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اللہ سے یقین رکھیں، خود پہ اعتبار رکھیں اور محنت کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کمرے میرا نام زارا راشد ہے اور میں پاک ترک معارف آسفار فان گرلز کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ماشاءاللہ سے پنجاب بھر میں نے سوشالوجی میں ٹاپ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے میری محنت کو قبول کیا. سوشالوجی میرا اضافی مضمون تھا لیکن مجھے اس میں لکھنے، سوچنے اور معاشرے کو سمجھنے کا بے حد شوق تھا اور الحمدللہ اسی شوق کی بنیاد میں پنجاب بھر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر پائی. میری ٹیچر مس بشرا عمر نے میرے اندر تحریر اور تجزیے کا وہ اعتماد پیدا کیا جو مجھے اس مقام پہ لایا. میں اپنی پرنسپل صاحبہ اور وائس پرنسپل صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیشہ مجھے سکون دیا کہ میں صرف اپنی رائے اور تحریر کے اندر یقین رکھوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. اور میں اپنے دل میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ پاک ترک معارف نے نہ ہی صرف مجھے تعلیم دی بلکہ میری شخصیت کو بھی نکھارا، اور یہ میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں 2019 سے یہاں سے ہی پڑھ رہی ہوں، تو یہ بالکل سچی بات ہے. اصل میں سوشالوجی میرے لیے کافی شروع میں مشکل تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس طرح کروں، کیونکہ میری دونوں بڑی بہنوں نے بھی نہیں کیا تھا او لیولز میں. تو میں نے اپنی ٹیچر مس بشرا سے آف کورس پوچھا تھا تو انہوں نے میری بے حد مدد کی. انہوں نے ایکسٹرا کلاسز لیں، آفٹر اسکول کلاسز اور آن لائن کلاسز لیں، اور میرا شروع سے بہت شوق تھا کہ میرے 4 A اسٹارز آئیں اپنے CIs میں. تو اس کے لیے میں نے دن رات پڑھا اور میں نے جنوری سے پیپر کے دن سے ایک دن پہلے سے پڑھتی رہی اور سوشالوجی کے مطابق میں نے پچھلے 5 سال کے مارچ، مئی، جون، اکتوبر، نومبر کے ہر ویرینٹ کا پاس پیپرز کیے اچھی طرح. آخر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اپنے ساتھی طالب علم کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو کم نہ سمجھیں. اگر آپ لکھنے یا سوچنے میں بہت اچھے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی طاقت ہے. اس کو پہچانیں اور آگے بڑھیں. شکریہ.
جی once again, میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے دوست ایسے تھے جو مجھ سے نہ پوچھ رہے کہ اللہ کی رحمت سے میں ایسے ادارے سے منسلک ہوں کہ ٹرکش معرف فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں ایک امتحان کا انعقاد کرتی ہے ہر سال. اس کا نام ہے میجس. اس کا نام ہے میجس، جو کہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے. اگر آپ اس میں سیکیور کر لیتے ہیں مارکس تو آپ کسی گاؤں سے ہوں، کسی صوبے سے ہوں، آپ کو فری ایجوکیشن ٹرکش معرف فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ان اسکولوں میں ملتی ہے. نہ صرف یہ ایجوکیشن آپ کو صرف اے لیولس تک یہ فری پڑھاتے ہیں. میں نے یہی اپنے محترم ساتھی سے بتایا. یہ ایون ٹرکش یونیورسٹیز میں جمہوریہ ترکیہ میں بھی بچوں کو جو قابل ہیں، جو میرٹ پہ آتے ہیں، بالکل میرٹ پہ، اس میں کسی انسان کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے والدین کی پوزیشن کا یہ بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو میرٹ پہ آتا ہے یہ فیصلہ اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اس کو فری ایجوکیشن ٹرکی تک اینڈ تک دلاتے ہیں. اور میرے پاس ایسے بچے پڑھ کے جا چکے ہیں جو ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے ایسے علاقے سے اس ادارے نے اٹھائے جن کے ہاں نل ہوتا تھا، اور جب وہ بچے لاہور پہنچتے تھے اور ہم نے ان کو جب پڑھایا فری ایجوکیشن. میرا نہیں خیال کہ ایچ ایس این سے لے کر لکاس ایل جی ایس تک کوئی بھی ادارہ لاہور میں فری ایجوکیشن کا ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہوگا. اور اس سال بھی میجس ہونے والا ہے تو ضرور بتائیے اور لائیے. ہم اگر آپ کا بچہ میرٹ پہ آیا تو فری ایجوکیشن دیں گے. جی ہاں، تھینک یو. میڈم نے بڑا زبردست مینشن کیا. یہ ایگزام ہوتا ہے فیبرری میں جی ہم لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں. کیونکہ 4 پروونسز میں یہ اگست کا جو ایگزام ہے معرف انٹرنس ایگزام یہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. یہ کلاس مینلی کلاس 4 سے آنورڈ. آؤٹ ڈور باسکٹ بال، آؤٹ ڈور کرکٹ میچز، ٹیبل ٹینس سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ ہمارا ہر سال ہوتا ہے. اس کا نام ایکٹیو فلیا ہے سر. اور جو ہمارا اسپورٹس ایونٹ ہوتا ہے، جس طرح ہر اسکول میں ایک اینول اسپورٹ ڈے ہوتا ہے، وہ بھی ہم ہر سال کرتے ہیں. تو ایک نہیں سر، ہم سال کے 2 میجر اسپورٹس ایونٹ انڈور کرتے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ ہم اپنے پارٹیسپینٹس کو لاہور میں جہاں بھی پیرنٹس اگری کریں ہم ادھر بھیجتے ہیں. بلکہ آؤٹ آف سٹی بھی اگر ہماری ٹیمز جانا چاہیں، کیونکہ اسلام آباد کی ڈفرینٹ اسکولز میں جاتی ہیں، ہم وہاں بھی ہر سال. Madam, maybe in addition you can mention